الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مؤمنا وعاملا بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أدركتكم آزادكم دردين دنيا شادكم يا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما خواجہ امیر کی ولی قطب عالم پنا بہادے ماں غریبا ہو خدا لا یقنگا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بک بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سپیکر بند کر کے میرے کا مطلب ہے کہ سارے ایک دو چارے پڑھ دیتے تجھے سارے چپ کر کے بھیج دیتے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وصحبہ یا سیدی یا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دے ہدیہ درود و سلام تعالیٰ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دا پاکیزہ جمعۃ المبارک دا اجتماع جس کے اندر بندے گناہگار بھی حاضر ہے آپ ابا بھی حاضر ہو آپ ابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عضو دی علیحدہ شان سماعت فرما دے ہو آج دے جمعۃ المبارک تے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام تے کرنا مبارک کا نشان بیان کہ غلام کتھوں صدا آوے تے مدینے والا کتھے بیٹھ کے سن جائے دور و نزدیک کے سننے والے مکان کان والے کرامت کے لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا نبی اولائے بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ کی جانا تو بھی اولا ہے نبی مومنہ کی جانا تو بھی اولا بات سمجھنے واسطے پہلے اولا کا معنی سمجھنا ضروری ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اولا کا معنی مالک ہوتا ہے اولا کا معنی بولو اولا کا معنی مالک ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جے اولا کا معنی مالک کریے ترجمہ بنتا ہے نبی مومنہ دیا جانا دا مالک ہے نبی مومنہ دیا جانا دا اللہ فرمایا ایمان والے تیری اکھاں دی مالک تیری جان تیرے لباں دی مالک تیری جان تیرے ہتھاں دی مالک تیری جان تیرے پیراں دی مالک تیرے سارے بدن کی مالک تیری پر تیری جان کا مالک مدینے والا ہے تیری جان کا مالک مدینے والا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کا معنی اقرب ہوتا ہے قریب اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم
نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی قریب ہے. نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی بولو کہ بات جلدی سمجھ آئے گی. نبی مومنہ دیا جاننا تو بھی قریب ہے. یاد رکھنے کا بھی قریب ہے. فرمایا ایمان والے جو تیرے پہ آوے نا کوئی دکھ, تیرے پہ آوے کوئی مصیبت, تیرے پہ آوے کوئی پریشانی, نبی تیرے دینا قریب ہے. تینوں خبر بعد چھوٹی کے مدینے پہ پہنچ گئی. تینوں خبر بعد ملے, مدینے پہلے پہنچے تے جڑا ہوے قریب وہ پھر اتنا قریب ہے. جڑا بیٹھا مدینے ہوے تے غلام ایتھوں صدا لاوے تے اوتھے سندا ہے. غلام ایتھوں صد مارے تے آمینہ دا لال اوتھے سنے. پہلے تے حضور تے غلاماں دی سماعت دا ذکر سنو کہ جے غلام ایڈا سندے نے تے امام ایڈا کو سندا ہوے گا. وہ میرا یاد کرو کہ حضرت ساری کے جانے تے گئے تے حضرت عمر کے پیچھے آواز ماری. فرمایا کیا ساری کا جبل ساری کا پیچھے پہاڑ دیکھو. حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں پہاڑ دیکھا قریب سے کہ دشمن حملہ کرے کہ اسی دشمنوں کو کور کر لیا. جنگ کی فتح یابی ہو گئی. جو واپس آئے گا تے کسے پوچھا ساریہ تیرے حضرت عمر نے بات ماری ہے تے تسی سنی آواز کنے ماری ہے تے تسی سنی میدان جنگ دے اندر. حضرت ساریہ فرماتے ہیں مجھے یہ لگدا سی کہ عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بولتا ہے. اتنے قریب تو بس سن لئی. امام کاکی نہ کچھ ہو جتے غلام ایک دوروں سن سکتے ہیں پھر آمینہ دا لال نہیں سن سکتا. جتے غلام سن سکتے ہیں پھر آمینہ دا لال کے مطلب اولا سنتا ہے. حضرت خواجہ نقشبند بخاری کے بعد آپ نے مریدہ کو میں آپ سنی. حضرت خواجہ نقشبند بخاری کے ہندوستان اپنے مریدہ کو ملن تے بازار کی نہ سارے مرید اکٹھے ہو کے تے رش پہ گیا. کہ کوئی آ کے ہاتھ پہ چومے, کوئی بابے دے کپڑے پہ پڑے, کہ کوئی آ کے بس موسی, کوئی بالو پہ پکڑے, کوئی آ کے سردار میرے نہ چلو, کوئی آ کے میرے نہ چلو. تے ہندوؤں دی ایک چھوٹی جی بچی ہے جڑی گھروں دودھ لین گئی. انہیں جو بازار تے رش ویکھیا تے ایتھے بڑا رش لگا ہے تے اج بھی بچیاں نوں گھروں کام کرو نا تے جو بازار تے بچے رش ویکھن تے گھر دا کام یاد نہیں رہندا. بچی اوتھے ہی ہارے لگ جاندے تے بچی ہندوؤں دی گھروں دودھ لین آئی. جو بازار تے رش ویکھیا نا تے ایک بندے دا دامن پکڑ کے کہندی چاچا آ بابا کون ہے تے انہاں نے کہا اے بابا مسلماناں دا پیر ہے. اے بابا مسلماناں دا تے بچی کہندی چاچا پیر کی ہوندا تے مرید کی ہوندا. فرمایا کہ پیر تے مرید دا رشتہ بڑا پاک ہے. تے بچی کہندی تے ایک آکھو بابے نوں کہو مینوں بھی مرید بنا لوے. بچی نے گل کیتی عام بندے نال تے پیراں دے کناں وچ پے گئی تے سارا سان فرماتے پڑا پڑا ہو بچی نوں نیڑے آون دیو. تے ہندوؤں دی بچی نیڑے ایک نالے تے کلمہ پڑھا کے نا سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے بیٹی آج تو بعد تو مرید ہے تے میں پیر ہاں. پر ایک گل ذہن تے رکھی جدوں کوئی اوکھا پہاڑا پیدا آوے نا, جدوں کوئی مصیبت تے پریشانی بنے سانو پکاری یاد کری اسی آ جائیں گے. سانو یاد کری اسی سیانے لوگ فرماتے ہیں ولی دی نگاہ ہو جائے یا ولی تے نگاہ ہو جائے اللہ سبب بڑے پیدا کرتا ہے. تے جدوں بچی دی نگاہ ہو گئی نا پیرا وال تے پیرا دی ہو گئی بچی وال تے بچی نوں میری بادشاہ دے محل وچ نوکری تے بچیاں پہلے بھی کام کردیاں سن. تے اج بھی بعد جڑا بچہ سونا سکول دے سبق سناوے نا استاد کلاس دا مدیر بنا دیندے. تے بچی جو بادشاہ دے محل وچ گئی نا تے کام کرنا صاف ستھرا تے بادشاہ نے آکھیا سارا ہول تیرے کول ہے, دوجیاں بچیاں ساریاں تیرے ماتحت نے. تے بچی ہن دل مدے نوں اوپر جا رہی تے جڑی پہلو کام کردیاں سن انہاں نوں خیال آیا بعد چوں آ کے نمبر لے گئی ہے ہوے نا تے تو ایسا کام کریے بادشاہ نوں محل چکا کی دے. انہاں کڑیاں نے رل کے نا بادشاہ دی بیوی دا ہار چرا لیا تے ہار چرا کے تے نام اس بچی دا لا دتا جڑی نویں آئی جڑی بابے دی مرید ہے. جدوں بچی دا نام لایا تے بادشاہ کہنے لگا کہ تو میری بیوی دا ہار چرایا ہے, فلاں دن تیریاں اکھاں تے پٹی بند کے میرے محل دی اتلی چھت تے لے جا کے تے تینوں زمین تے دھکا ماریا جائے گا. کہ تیری سزا بندی ہے. کون ہے تے والی جگہ لاو جدوں دن آیا اج بادشاہ نے بچی دی اکھاں تے پٹی بند لئی. بچی جو اکھاں تے پٹی بند کے محل دی سیڑھیاں تو لے کے جا رہے جدوں سیڑھیاں چڑھ دی ہے نالے اللہ اللہ چل دی ہے تے بچی کو بابے دی گل یاد آ گئی کہ پیرا یا کہ اسی بیٹی جدوں اوکھا ویلا بنے سانو یاد کری اسی ضرور آواਂਗੇ. بچی محل دی سیڑھیاں چڑھ دی ہے تے نالے رو کے کہدی ہے کہ پیرا چل دی آ گئی میری جان تو چل
غلام یہ بھی سن سکتے ہیں جب غلامہ کی سماعت کا یہ حال ہے اس آقا کی سماعت کا کی حال ہوگے گا وہ بیٹا یاد کرو نا انہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کا ذکر کرا وہ بیٹا یاد کرو جدو مائی نے بکری ذبح کر کے نا تے بکری بھون کے گوشت پکایا تے وچ زہر ملایا تے لیا کے نبی پاک کے سامنے رکھیا سرکار نے کہا کہ نا ایک بوٹی چکی تے بوٹی بولی تسی نہ بول رہے ہو بوٹی بول گئی تے بوٹی بول کے کہنی سونا مینوں نہ کھایو میرے وچ زہر ہے جدو بوٹی بولی نا تے حضور نے بوٹی کی گل سنی اسماعت مصطفیٰ سرکار نے بوٹی کی گل سنی تے نبی کریم بھائی کو بات بات کے فرماتے نے بیچ زہر ملائے آدھی تھانوں کی نے دسیا ہے حضور فرمایا جڑا پکا کے لیا کے سامنے رکھے بوٹی دس دیے پئی میں سننا مپیو بوٹی دس دیے پئی تے میں اس رات میرے امام فرماتے نے دور نظر دیکھ کے سننے والے کو کان دور آمینہ کا لال مدینے سنتا ہے آمینہ کا لال اچھا صرف انسانہ بھی سنتا ہے نہیں میرا نبی جانوران میں بھی سنتا ہے درختان میں بھی سنتا ہے جانوران میں بھی سنتا ہے اچھا حدیث پاک سنا دینا تاکہ بات پکی ہو جائے ایک مائی چلی کہ میرے نبی کی بارگاہ چاہ گئی اچھا دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتر نے کارخانہ کا کام سیکھے ہے تے سونیا میرا دل کردا ہے میرا پتر کو سونا جا ممبر بناوے تے میں تہاڈی بارگاہ چ جا کے نا تحفہ پیش کراں تے میرا نبی کسے دا دل نہیں توڑدا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں جی تے تہاڈا دل کردا ہے نا کہ تسی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ تے تحفہ لے کے آؤ تے میں راضی ہوں جاؤ جا کے پتر نو آکھو پتر تہاڈا ممبر بنا کے تے لے آؤ سبحان اللہ پتر ممبر بنا کے تے تسی مائی گئی تے جا کے پتر کو کہہ دیا سونا جا ممبر بنا میں نبی کی بارگاہ تے تحفہ دینا ہے مائی کے پتر نے ممبر بنایا تے ممبر تیار تے لے کے نا مسجد نبوی جا گئی تے نبی کریم دی بارگاہ تے جا کے ممبر تحفہ دیتا سرکار نے مسجد نبوی تے رکھیا کہ حضور کے پہلے دن جا کے نا ممبر تے بیٹھے سبحان اللہ پہلے دن سرکار جا کے کتے بیٹھے خطبہ دین واسطے نبی کریم دے پہلے دن ممبر تے بیٹھے سبحان اللہ صحابہ فرماتے نبی کریم جا کے ممبر تے بیٹھے کون ہے دیوالی نے خطبہ شروع کیتا صحابہ فرماتے مسجد نبوی تے نور دی جے آواز آ رہی کوئی ادھر دے جویں اٹھڑی دا بچہ مر گئے اٹھڑی اپنے بچے دی یاد دے اندر پئی روندی صحابہ فرماتے نور دی آواز
ہوندیاں جا رہیاں نبی کریم خطبہ دیندے جا رہے مسجد نبوی تے نور دی آوازاں پڑھدیاں جا رہیاں صحابہ حیران ہو گئے اج کون ہے جڑا ایڈے درد نال پیا روے جڑا ایڈی دردناک آواز دے نال مسجد نبوی تے پیا رودا ہے صحابہ فرماندے نور دی آوازاں سن کے سانوں انج لگدا ہے اج کلیجے پھٹ جان گے اج کون ہے جڑا مسجد نبوی تے پیا رودا ہے او نور دی آوازاں سن کے نبی دے صحابہ بھی رونے لگ پئے صحابہ کہندے نے نور دی آواز آندی ہے پر نور والا نظر نہیں آ رہا پر کملی والے دے سنن تو صدقے جاواں میرے نبی نے نور دی آواز بھی سنی ہے نور والا بھی ویکھ لیا آنے دے والی دے نور دی آواز بھی سنی تے نور والا بھی ویکھ لیا صحابہ فرماندے نے نور دی آوازاں بلدیاں جا رہی یار جنہاں دے اے بھئی پیارے دی چھیڑ اے کون روندے پھر تھوڑا سونا دروز محمد اے کس کا نام چھوڑا ہجرت ابر اے ہاں کے ہارے اے دے گیا یار سوگاتا من نہیں آیا میرے دل دا جانی اے بیت گیا برساتا صحابہ فرماتے نے نور دی آوازاں بددیاں جا رہیاں اگر کوئی بڑے درد نال پیا ہوے صحابہ فرماتے اسی ویلے نبی کریم منبر دی سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہے میرے آقا منبر چھڑ کے منبر تو تھلے آ گئے اسی حیران اج خطبہ چھڑ کے نبی کتھے تر چلیے صحابہ فرماتے نے نور دی آوازاں بلند ہو رہیاں آنے دے والی منبر تو نیچے آ گئے میرے آقا چل دیا مسجد نبوی دی اندر ایک کھجور دا پوڑ تے تنا ہے صحابہ فرماندے میرے نبی کھجور دے تنے دے کول آ گئے اگر کھجور دا تنا پیا ہوندا ہے میرے نبی نے انج کر کے آگے جفا ماریا میرے آقا فرماندے نے رونا ویکھ میں آ گیا اج بھی کسے روਣ والے نوں چپ کرا تے اونچی روندا ہے جدوں میرے نبی نے جا کے تنے نوں چپ کرایا اودے وچوں روਣ دی آوازاں ہور بددیاں جا رہیاں میرے آقا نے انج کر کے اودے تے ہاتھ پھیریا میرے آقا فرماندے نے رونا ویکھ میں آ گیا حضور دا تنا روئی جا رہا صحابہ فرماندے نے نبی کریم پیار کر دے وہ پیار کر دے جنہیں بچہ کو دے ماں بچے نہ پیار کر دی میرے نبی
فرماتے ہیں رو نا میں تیرے چھڑیا تے نہیں دیکھ میں آ گیا لیکن صحابہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ حدیث میرا ممبر ہے نا ممبر اٹھا کے سائڈ تے کرو کہ اتنے جگہ کھول دو صحابہ نے جگہ کھول دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کھجور کا تنا ہے نا انہوں پاٹ کے میرے ممبر دے نیچے دفن کر دے کہ وہ کھجور دے تنے انہوں پاٹ کے ممبر دے تھلے دفن کر کے اتنے ممبر رکھیا پھر نبی کریم اتنے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے سن کہ وہ رونا بند ہو گیا میرا عشق کہتے ہیں یار کے قدمہ تلے دفن ہو گیا نا کہ تو حضور کے قدمہ کے بوسے لے لے کے وہ تنا بھی راضی ہوتا ہوگا حضور کے قدمہ کے بوسے لے لے کے وہ تنا بھی راضی ہوتا ہوگا ایک درخت میں بات مانی تے میرے نبی سنی وہ جنہیں جا کے کوئی نہیں نہ سندا وہ دی آمینہ دا نام سننا حضور کے جبرا دی پکار بھی سنی امام جلالہ کی سیوطی فرماتے سے نبی پاک علیہ السلام کے نام جا رہے تے جنگل دے وچوں گزرے نا تے صحابہ فرماتے ہیں آوازاں آ رہی ہیں یا رسول اللہ صحابہ فرماتے ہیں بڑے حیران ہے کہ کون ہے جڑا جنگل چ آوازاں پہ مارتا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے نا تھوڑا جا آگے گئے نا تے حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک ہرنی ہے جدے پیر وچ پھندا پایا ہے تے پھندا پا کے نا قیدی بنا کے ہرنی نوں بندے ہیں تے ہرنی میرے نبی کو آوازاں بھی مارتی ہے وہ ہرنی بھی آوازاں مارے وہ ہرنی ہو کے جان دی ہے جنیاں کسی نے نہ سننی ہے آواز مدینے والے کو مار ہوتی ہے تے سنتا ہی نا مدینے والا تے بس سنتا ہے نا ہرنی بھی میرے نبی کو آوازاں ماریاں صحابہ فرماتے سی نبی کریم دے نال آنے ہرنی میرے نبی نے آوازاں مار دی ہے تے کہندی ہے سناواں کی تے دردا دی کہانی
فرماؤ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اے حبیب آدم مالی میرے نبی نے اولی بھی سنی حبیب آدم مالی کے حضور نے اولی بھی سنی یہ سماعت مصطفیٰ حضور حال کسے بھی سن رہے کوئی دور بیٹھ کے بعد والے نبی پھر بھی سن رہے کوئی نزدیک آ کے بعد والے نبی اسے واتے آلہ دے فرمانے نے دور و نزدیک دیکھ کے سننے والے وہ تان دور و نزدیک دیکھ کے سننے والے وہ تان لا لے کرامت پیلا صحابی فرماتے تھے کہ اونٹ نبی کے کولوں دی گزریا جھوٹے مالک نے اونٹے پانی دے مشکی دے لندے نے جھوٹے اونٹ میرے نبی کے کولوں دی گزریا کوئی اونٹ میرے نبی کل میں کہ کوئی گل کی تھی میرے نبی نے اونٹ دی گل کی سن لئی کان ہے دیوالی فرمایا میرا مالک کون ہے کوئی اونٹ کا مالک میرے نبی کی بار گچی آیا میرے نبی فرمایا اونٹ میں نو دے دیو دسو کتنی قیمت لینی ہے ہاتھ جوڑ کے لگی تھی کبری والیا اسی تیرے کلو قیمت مانگ کے کی کرنی ہے لینا دیتی ہوتی لے لو پر کبری والے ایک بات میں تیری بار گچی کرنا چاہنا آنے دے بادی فرمایا دس کی کہنا چاہنا ہے اگر کیتی کبری والے اجرائی اونٹے میرے بچیاں داری جگت کمان والے اس کی اردو لیدے کما کی اپنا گھر دیا چلانا پر سوڑیا تسی بگیا کیوں نبی کریم نے فرمایا کہ تے اٹھ میرے کولوں دی گزریا تے اٹھ میں تو کہنے کبری والیا اس مالک کولوں میں تو یہ ذاتی لے دے اے میرے تے کام پاؤتا کر دئی چارا تھوڑا تے دائے کبری والیا کام زیادہ لیتا پر چارا تھوڑا غلام ہاتھ جوڑ کے لگی تھی کبری والیا اگو تو چارہ بھی زیادہ دیوانا میرے آقا فرمایا چالے نا اگو تو جتنا چلی چھتو اٹھ لے آواز ہماری میرے نبی نے ہوتی بھی سنی ہے دور و تزیر دیکھ کے سننے والے وہ کان دور و تزیر دیکھ کے سننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دیا سنتے حضور علیہ السلام کے غلاموں صاحبوں حضور علیہ السلام نے پکاریا کرو مدینے والے کا نام جپیا کرو جو کو مشکل پڑے گا آن گوان یارہ بیلیہ تو پہلے مدینے والے کو یاد کریا کرو مدینے والا مدینے بیٹھ کے غلامہ دیا سبب ہے حضور مدینے بیٹھ کے اپنے غلامہ دیا بولو اپنے غلامہ دیا سن دیں حضور علیہ السلام کی سماعت ہے یاد ہے جنہا غلام یاد کرے حضور غلام بھی سنن جنہا درخت روے نبی کی جگائی بیچ نبی کریم قودی بھی سنن ادھر ویز محبت کی بات جنہا جانور ہرمی چنگل کا ہوئے یاد نبی کو کرے نبی یوتی بھی سنن اونٹ آ کے میرے نبی کی بات کا فیاد عرض کی تھی قبلی والے ترہ میرا مالک ہے نا میرے تو کام زیادہ لیتا ہے اجازت تھوڑا کھوا ہے میرے نبی نے بہت ہی بھی سنی سبحان اللہ تو وہ ایک دو اگلی کو سنا صحابہ دا دل اعتماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تے سرکار دوارا ایک دفعہ کی کمال بلند ہوئی تے حضور علیہ السلام نے صحابہ فرمایا صحابہ یہ آواز جڑی میں سنی ہے کہ تساں بھی سنی ہے سبحان اللہ
کہ جیڑی آواز میں سنی ہے یہ تسا بھی سنی ہے آدھی دیدی سنیا بات ہے پر دادی آواز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو کہ جیڑی آواز ہن میں محمد مصطفیٰ نے سنی ہے نا 70 سال پہلے دوزخ کے اندر ایک پتھر سٹیا گیا سی آج جیڑی کھڑاک کی آواز آئی نا 70 سال بعد آج وہ پتھر دوزخ کی تہہ چ پہنچے ہے کہ وہ دی آواز میں محمد مصطفیٰ نے سنی ہے 70 سال بعد پتھر کتے پہنچے دوزخ دی تہہ دے اندر تہوار کتے سنی ہے بولو تو صحیح آواز نبی کریم سن رہے سرکار فرمایا کہ وہ دی آواز سنی ہے غلاموں صاحبوں اپنے مال پہ غور کرو کدے گربان کی چاہتی بات کی کدے میں کہ سوچی پہم دی جگہ کو پہ کوٹھی تے نہیں بنائی کسی یتیم کا مال کھا کے ہڑپ کر کے نہیں پھریا کسی مسکین کے مال کے قبضہ تے نہیں کیتا دوزخ بڑی گہری ہے ایک پتھر جڑا پوچھ پیا جائے تے 70 سال بعد پہنچے ہے تے سانو حضور دی نسبت امان ہے کہ سرکار دے صدقے جنت لبنی ہے تے دنیا تو ظلم کر کے جانے کا وہ میادہ بھی تک بھگتنا نہیں پڑنا ہی نا اس واسطے اعمال ایسے کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کو جنا پتھر سٹیا گیا وہ دی آواز نہیں میں سنی ہے دور و نزدیک کے سننے والے مقام کامل علیہ کرامت پہ لاکھ و سلام نبی کریم علیہ السلام کی سماعت مصطفیٰ کے حضور علیہ السلام ہر غلام کی سن رہے درختہ دی سن رہے جانوران دی سن رہے اللہ کریم دی بارے کے دعا ہے اللہ کریم کی شانوں میں کوئی دکھ مصیبت بڑے تے حضور کو سنان دی توفیق عطا فرمائے ہمارا توفیق ہی کہ نبی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم